قربانی کے فرائض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی فرمایا ہے، جو مسلمان صاحب نصاب ہو یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے مگر صدقہ اور فطرہ واجب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، یعنی کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر مال ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے کچھ چند جانور ہی ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہے، جیسے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس اور اونٹ۔ یہ سب قربانی کے جانور ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی کے وقت ان کی عمر کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبے کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ ان جانوروں میں کسی طرح کا نقص نہ ہو۔ قربانی کے لیے جانور صحیح، موٹا اور فربہ ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ 3 دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دمبے میں یعنی چھوٹے جانور میں صرف ایک شخص کے نام کی قربانی دی جاتی ہے۔ بڑے جانور جیسے بیل، بھینس، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے میں ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیں تو بہتر ہے، اور جہاں تک ہو سکے قربانی کرنے والا شخص خود ہی جانور کو ذبح کرے۔ ذبح سے پہلے دعا پڑھے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کرے کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو قربانی درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دعا پڑھ لی جائے تو افضل ہے۔ قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ تک۔ قربانی کے جانور کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جانور بیمار نہ ہو، لنگڑا یا کان کٹا نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ غرض کہ قربانی کے جانور میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ جب جانور کی قربانی ہو جائے تب اس کے گوشت کے 3 حصے برابر برابر کر لیں۔ ایک حصہ غریب اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں۔ قربانی کے جانور کی کھال یا اس کی قیمت مدرسے میں پہنچانا زیادہ بہتر ہے۔ جس مدرسے میں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قربانی کی کھال کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کی تو اسے چاہیے کہ وہ ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس میں ایک رات کی عبادت 1 سال کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ تھے قربانی کے اہم فرائض۔ اور اب اسلام میں قربانی کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ نے صبح کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مطمئن ہو کر دیگر کام میں لگ گئے۔ پورا دن گزر گیا اور جب رات آئی تو آپ نے خواب میں پھر وہی آواز سنی، اے ابراہیم، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر۔ آپ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئے اور سوچنے لگے شاید 100 اونٹ جو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں وہ کم رہے۔ دوسرے دن
صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ قربان کر دیے اور سوچنے لگے شاید اب میری اس قربانی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ مگر تیسری رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا، اے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا پھر اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی خیال آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنے زوجہ بیوی ہاجرہ سے کہنے لگے، آج اسماعیل کو نہلا کر اچھا لباس پہنانا اور خوشبو بھی لگانا، کیونکہ آج میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے خوش ہو کر جلدی سے اسماعیل کو نہلایا اور اچھا لباس پہنا کر خوشبو لگائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ ابلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، وہ اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں، وہ اپنے دوست سے ملانے نہیں لے گئے ہیں، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، تم کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ بات تو آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح نہیں کرتا، مگر وہ اللہ کے حکم سے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میرے 1000 بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ ابلیس نے جب یہ بات سنی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، انسانی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابلیس بولا، نہیں، تمہیں اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے، بلکہ تم کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنا بیٹا قربان کریں۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بڑھ کر فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ابلیس کہتا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، تو یہاں سے چلا جا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح کبھی کچھ کہہ کر 3 بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ بہکاتا ہے اور تینوں بار حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ مجھ سے سب سے پیاری چیز مانگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، اس لیے آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا، میری 3 وصیتیں ہیں، آپ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح ہوتے وقت میرا ہاتھ یا پیر آپ کے نہ لگ جائے، میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے، آپ ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف رکھیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ مجھے ڈر ہے میرا چہرہ دیکھ کر آپ اپنا ارادہ نہ بدل دیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے، جب آپ گھر جائیں تو میری والدہ کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کپڑے خون آلودہ ان کو دے دینا، کیونکہ یہ نشانی تسلی کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم نے کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری نکالی ذبح کرنے کے واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں تو چھری چل تو رہی ہے مگر کاٹتی نہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا، زور سے چھری چلاؤ۔ وہ بولے، میرے بیٹے، میں زور سے ہی چلا رہا ہوں مگر یہ کاٹ نہیں رہی۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا ٹھہر جاؤ، شاید اللہ پاک کو میری وصیت منظور نہیں، آپ مجھے سیدھا لٹائیے، میرے ہاتھ پیر کی رسی کھول دیجیے، پھر چھری چلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا مگر وہ ذبح کرنے میں ناکام رہے اور غصے میں آ کر چھری پھینک دی۔ تب چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹ اور مجھ سے کہتا ہے مت کاٹ۔ وہ تمہیں 1 مرتبہ فرماتا ہے اور مجھ سے 10 مرتبہ منع کرتا ہے، اور میرے لیے حکم اللہ کا بہتر ہے تمہارے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا لی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تبھی اللہ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ بہشت سے ایک دمبہ لا کر اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبہ ذبح ہوا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الصفات کی آیت نمبر 103 سے لے کر 109 میں فرماتا ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔